أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضولا۔ بحث چل رہی تھی کہ شیخ اعظم انصاری کا اشکال علامہ حلی پر۔ علامہ حلی نے ظاہر کلام سے یہ بات، علامہ حلی کی کلام سے ظاہر یہ ہوا کہ اگر مالک رد کریں جس کے لیے عقد کو انجام دیا ہے، اگر وہ رد کریں تو پھر مشتری کے لیے واقعاً یہ معاملہ واقع ہوگا۔ مشتری کے لیے واقعاً، نہیں کہ ظاہراً، واقعاً ہی یہ معاملہ مشتری کے لیے واقع ہوگا، چونکہ واقعاً اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ چونکہ قرینہ مقابلہ چونکہ رد نہ کرے تو واقعاً مجیز کے لیے واقع ہوتا ہے، رد کرے تو پھر مشتری کے لیے واقع ہوگا۔ بالمقابل سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ واقعاً ہی اس کے لیے واقع ہوگا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ وہ جو تعلیل علامہ نے بیان کی عبارت میں کہ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي مَالِ الْغَيْرِ، یہ تعلیل بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مگر شیخ اعظم انصاری نے فرمایا کہ غیر کے رد کی وجہ سے معاملہ فضولی کے لیے واقع ہوگا کہنا، یہ جو ہے تطبیق کرنا قواعد فقہیہ پر مشکل ہے، اس لیے کہ میرے پاس دو صورت ہیں۔ پہلی صورت سابقہ درس میں بیان ہوا کہ یہ جو اپنے ذمے میں لیتا ہے شرع للغیر، لیکن ثمن کی ذمہ داری بلے اپنے ذمے میں لیتا ہے فی ذمتی کہہ کر، یا یہ بالاصالہ ہے جیسا کہ سابقہ درس میں بیان ہوا۔ اصالہ ہونے کی صورت میں بالاصالہ یعنی بذات خود، نہیں کہ من باب الوکالہ او من باب الولایہ او شیء آخر، بلکہ من باب الاصالہ خود ہی اپنے ذمے میں لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہاں پر جو ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا سرے سے باطل ہوگا معاملہ اور یا جو ہے صحت کا کہا جائے گا، بشرط ان کی جو ہے وہاں جو اس نے نیت کی شرع للغیر کی جو نیت ہے اس کو الغاء کیا جائے گا، تعین کی معاوضہ حقیقی کا مفہوم متحقق ہو، بیع کا مفہوم بلے مفہوم حقیقی جو کہ معاوضہ حقیقی ہے، مفہوم بیع یعنی معاوضہ حقیقی ہے وہ متحقق ہو، اسی لیے اس قید کو الغاء کرنا پڑے گا۔ اگرچہ بلے اس نے جو نیت کی ہے وہ نیت غیر کے لیے ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو الغاء کریں گے۔ خوب، تو یہ سابقہ درس میں بیان ہوا۔ آج دوسری صورت جو شیخ اعظم انصاری بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فی ذمتی کہہ کر جو ذمہ داری اٹھائی ہے، ذمہ مشغول کیا ہے شرع للغیر، لیکن جو ہے قیمت میں ادا کروں گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وَإِن جَعَلَ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ لَا مِنْ حَيْثِ الْأَصَالَةِ، من حیث الاصالہ نہیں بلکہ من حیث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضولا، بلکہ اپنے آپ کو غیر سے نائب قرار دیتا ہے، اور نائب قرار دینا بھی فضولی ہے، فضولا نائب قرار دیتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہاں دو قسم کی جو ہے فضولی ہے، ایک غیر کے لیے شرع کو انجام دینا، یہ بھی یعنی شرع فضولی ہے، اور غیر سے اپنے آپ کو نائب بنانا بھی جو ہے نیابت بھی فضولی ہے، یعنی شرع فضولی یعنی غیر کے لیے معاملے کو انجام دے رہا ہے، اور جو ہے نیاب فضولی ہے، اور غیر نے اس کو نائب نہیں بنایا، خود اپنا آپ کو غیر کا نائب بنا رہا ہے۔ اس باب سے اگر وہ اپنے ذمے میں لیا ہے تو ففیہ، اس میں بھی اشکال ہے، اس میں اشکال وہ اشکال اس طرح سے کہ مع الاشکال دو اشکالات وارد ہوں گے۔ پہلا اشکال بین قوسین بیان کرتے ہیں کہ مع الاشکال فی صحت ھذا،
پہلی اشکال یہ ہے کہ اسی جعل النفس، اپنے نفس کو نائب قرار دینا غیر سے فضولاً، یہ خود ایک مورد اشکال ہے. یعنی باب بلے نیابت فضولی ہمارے پاس قابل محل اشکال ہے. شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ ہماری بات بیع فضولی، شرائع فضولی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیاب فضولی، اپنا آپ کو فضولی ایک نائب فضولی بنانا، یہ محل اشکال ہے. بشرط کہ اگر یہ لو لم یرجع الى الشراء فی ذمۃ الغیر، اگر آپ اس کو پلٹا سکیں کہ یہ جو معاملہ ہے جو نیابت فضولی کے طور پر انجام دے رہا ہے، اگر یہ برگشت نہ ہو شرع فی ذمۃ الغیر کی طرف برگشت نہ ہو، تو پھر جو ہے یہ قابل اشکال ہے. نیابت فضولی ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ قابل اشکال ہے. شیخ اعظم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا اشکال، خود اپنا آپ کو نائب بنانا ہی قابل اشکال ہے. خوب، مگر یہ کہ چونکہ اللہ، ہاں ایک صورت میں ٹھیک ہے کہ یہ جو لو لم یرجع الى الشراء فی ذمۃ الغیر ہو تو یہ نیابت فضولی محل اشکال ہے. مگر یہ کہ جو پہلے بیان ہوا اس کی طرف مطلب پلٹ جائے. وہ کیا بیان ہوا کہ یعنی عوض کو غیر کے ذمے میں قرار دینا، عوض کو غیر کے ذمے میں قرار دینا. اگر اس بات کی طرف برگشت ہو تو اشکال نہیں ہوگا نیابت فضولی میں. یعنی غیر سے اپنا آپ کو نائب بنانے کا مطلب آپ یوں کہیں کہ فرض کیجئے غیر کے ذمے میں ڈال دیتا ہے، جو ہے کیا ہے عوض کو غیر کے ذمے میں ڈال دیتا ہے. اگر اس کی طرف برگشت نہ ہو تو خود نیابت فضولی محل اشکال ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں بس دیکھنا یہ ہے، تو مثلا میں یوں کہتا ہوں کہ مثلا میں نے اس مال کو خریدا ہے فلان کے لیے فی ذمت فلان، اتنے درہم میں، لیکن درہم کس کے ذمے میں؟ فلان کے ذمے میں. اس مسئلے کی طرف رجوع نہ کریں تو یہ نیابت فضولی محل اشکال ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ اعظم. ہاں اگر اس کی طرف راجع ہو، اس کی طرف برگشت ہو تو ٹھیک ہے، معاملہ درست ہو سکتا ہے. مگر یہاں بین قوسین یہ جملہ ذکر کرتا چلوں کہ شیخ اعظم انصاری نے جو نیابت فضولی پر اعتراض کیا ہے کہ محل اشکال ہے، اس پر کئی علماء نے اور محشین نے شیخ اعظم پر اعتراض کیا ہے. ایوہ شیخ العظم، اگر فضولی درست ہے تو پھر جو ہے شرع اور بیع کی حد تک محدود نہیں رہنی چاہیے. پھر جو ہے یہ نیابت فضولی دیگر ابواب میں بھی جو ہے ہم لاگو کر سکتے ہیں فضولی کے بحث کو. لہذا شیخ پر بھی جو ہے اعتراض ہوا ہے. علی کل حال شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ نیابت فضولی محل اشکال ہے. یہ پہلا اشکال. دوسرا، ان اللازم من هذا، یہ جو جعل بلے من حیث الاصالہ نہیں بل من حیث جعل نفس نائبا عن الغیر کی بنا پر اگر یہ ذمے میں لیا ہے تو ان اللازم من هذا ان الغیر، یہ جو غیر اذا رد هذه المعاملہ، اگر اس معاملے کو رد کرے، وهذه معاملہ فضولی کو رد کرے، وهذه النیابہ، اور اس نیابت فضولی کو رد کرے. بھئی تم میں نائب نہیں بنا میں تمہاری نیابت پر میں راضی نہیں ہوں، اور تم نے جو نیابتاً جو معاملہ فضولی انجام دیا ہے اس کو میں نہیں مانتا، تو تقع فاسدتا من اصلها، سرے سے ہی یہ معاملہ فاسد ہوگا. نہیں کہ لا انہا تقع للمباشر، نہیں کہ کہیں کہ جو ہے بھئی غیر رد کرے تو فضولی کے لیے معاملہ واقع ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے فضولی نے غیر کا قصد کیا ہے، غیر کا قصد کر کے انجام دیا ہے، غیر سے نائب بن کر انجام دیا ہے. تو یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ جو ہے ما قصد لم یقع، چونکہ غیر نے نہیں مان لیا، نہ نیابت فضولی کو مان رہا ہے، نہ معاملہ فضولی کو مان رہا ہے، قبول ہی نہیں کر رہا، تو ما قصد لم یقع ہو گیا. اب جو ہے کیا مباشر کے لیے واقع ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ وما وقع لم یقصد. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فضولی کے لیے واقع ہونا چاہیے، یہ جو ہے لم یقصد، یہ مقصود ہے ہی نہیں، تو کیسے اس کے لیے واقع ہوگا؟ خوب،
ہاں نعم نعم، ہم سے استدراک کرتے ہیں کہ ممکن ہے فضولی مباشر کے لیے واقع ہو، وہ کب؟ اذا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، اذا عجز المباشر من اثبات ذلك على البائع لزمه ذلك فی ظاہر الشریعہ. ابھی ظاہراً کی بات ہوگی، واقع کی بات نہیں. یہ پہلے بھی بات گزر گئی کہ ہاں ہم نے پہلے عرض کیا تفصیل کے ساتھ کہ جو ہے معاملہ اگر غیر اگر اجازت دے دے تو معاملہ غیر کے لیے واقع ہوگا. غیر اور جو ہے کس کے درمیان معاملہ مردد ہوگا؟ جس کے لیے قصد کیا ہے وہ اور جو ہے طرف اصیل کے درمیان معاملہ مردد ہوگا. خوب، اب جس کے لیے واقع ہوئی وہ اور مالک اصلی کے درمیان معاملہ فضولی درمیان سے نکل جائے گا. یہ ہم نے کہا تھا معاملہ یوں مردد ہوگا. اگر اجازت دے دے تو غیر کے لیے معاملہ واقع ہوگا، اگر اجازت نہ دے دے تو پھر جو ہے معاملہ غیر کے لیے واقع نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے فضولی اور مالک اصلی کے درمیان جو ہے مالک عین یا مالک عین کے درمیان کیا ہے معاملہ مردد ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہا تھا. لیکن ایک بات وہاں گزر گئی کہ ہاں اگر اختلاف ہو جائے، یہ جو طرف اصیل ہے اس نے کیا کہا، بھئی مجھے نہیں معلوم کہ تم نے جو ہے غیر کا قصد کیا ہے، تم ہی ذمہ دار ہو، میں نے تم سے معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. نہ آپ کی فضولیت ہونے، آپ کے فضولی ہونے کے بارے میں مجھے علم ہے، نہ آپ کے قصد کے بارے میں مجھے علم ہے. ممکن ہے آپ نے قصد کیا ہو لیکن انا ما علم. دیکھیں وہاں پر حلف اٹھائی تھی، سابق درس میں یہ بیان ہوا تھا، بلکہ یہ عبارت گزر گئی تھی میری کتاب میں صفحہ نمبر 291 پہ کہ إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدق على هذا القصد وحلف على نفی العلم حکم له على الفضولی، فضولی پر حکم لاگو کیا جائے گا. یعنی فضولی ذمہ دار ہوگا، ادا کرے گا قیمت کو. تو یہاں پر نفی علم پر حلف اٹھائے، قسم کھائے، نفی علم بقصد الفضولی، فضولی نے کیا قصد کیا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہونے پر، میرے پاس علم نہ ہونے پر جو ہے میں قصد نہیں، کہ اصل قصد کی نفی پر نہیں، قصد تو ہے لیکن اس قصد کے بارے میں عالم نہیں تھا، اس پر میں قسم اٹھا. تو وہاں پر یہ پہلے بیان ہوا کہ اذا عجز المباشر من اثبات ذالک یعنی کیا مطلب کہ مال کا ذمہ غیر پر ہے، بھئی میں نے نیابتاً اس کی طرف سے میں نے انجام دیا ہے، اس کو ثابت کرنے سے اگر عاجز آ جائے یہ مباشر تو اثبات ذالک علی البائع، چونکہ یہاں شرع کی بات ہے، چونکہ مشتری فضولی ہے، فضولی مشتری ہے، علی البائع، بائع یہاں پر پھر اصیل ہے. تو ایسی صورت میں کیا جواب ہے؟ لازمہ ذالک، لازمہ اسی فضولی مشتری کے لیے لازم ہوگا ذالک، یہ وقوع معاملہ فی ظاہر الشریعہ، لیکن وہ معاملہ کا واقع ہونا ظاہراً ایسا ہوگا چونکہ قسم کھانے کے بعد یہاں صحت ظاہری ہے، جیسے کما ذکرنا سابقاً پہلے ذکر ہوا بلے وہاں کی وحلف علی نفی العلم لوقوع العقل له ظاہراً، نہیں کہ واقعاً، یہ پہلے بیان ہوا. خوب، کما ذکرنا ونص علیہ جماعت فی باب التوکیل، اسی ظاہراً اس مباشر کے لیے واقع ہونے کے بارے میں بعض علماء نے صراحت سے کہا ہے. اب آ جائے وکیف کان، جیسا بھی ہو، یعنی کیا مطلب جعل ثمن ذمہ فضولی میں جو جعل ثمن ہے وہ من باب الاصالہ ہو یا من باب الوکالہ ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، لیکن یہ مسئلہ ثابت کرنا کیا وہ معاملہ کا واقع میں، وقوع المعاملہ فی الواقع میں مردد ہونا بین المباشر والمنوی، بلے بین المباشر والمنوی، مباشر یعنی فضولی، اور والمنوی جس کے لیے اس نے نیت کی ہے کہ معاملہ واقع ہو، ہاں اس کے درمیان معاملہ جو ہے مردد ہونا. یعنی کیا مطلب مردد کا پہلے میں نے بیان کیا ہے، بلے اگر وہ غیر اجازت دے دیں تو جو ہے معاملہ واقع ہوگا، غیر اجازت نہ دے دے تو جو ہے بلے معاملہ کیا ہے باطل ہوگا. یہ مردد ہونا، یہ خود مباشر اور منوی کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے کہا کہ معاملہ مردد ہے کس کے درمیان، پہلے گزر گیا کہ وہاں پر معاملہ مردد ہوگا باب فضولی میں بین مالک الاصلی، مالک اصلی، ومن وقع له العقد، اور عقد جس کے لیے واقع ہوئی ہے، بلے اس کے درمیان
معاملہ مردد ہوگا، فضولی کے درمیان میں بھلے دخل نہیں ہوگا، یہ کہا تھا۔ لیکن اس کے خلاف یہ کہنا کہ جو ہے بھئی اگر رد کرے تو معاملہ واقعاً مردد ہوگا، خود مباشر جو کہ فضولی ہے وہ، اور منوی جس کے لیے قصد کو انجام دیا ہے، یعنی معقود لہ جس کے لیے عقد کو انجام دیا ہے، اس کے درمیان معاملہ مردد ہونا، یہ واقعاً اس طرح ہونا، یہ دون التزامی خرط القطاد، اس چیز کا ملتزم ہونا اس قدر مشکل ہے کہ گویا خرط قطاد، کانٹے دار جو پودا یا جو بھی درخت ہے، خاص درخت جو زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرنے سے زیادہ مشکل ہے یہ مسئلہ۔ یہ جملہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ترکیب کریں کہ دون التزامی ہی، یہ خبر مقدم ہے، خرط القطات مبتدائی مؤخر ہے۔ یعنی خرط القطات کیا ہے؟ دون ہے، پست ہے، کم ہے۔ خرط القطات آسان ہے، کس کی نسبت؟ دون ہے التزامی ہی، اس چیز کی ملتزم ہونے سے کم ہے۔ یعنی خرط القطات کرنا، کانٹے دار پودے پر ہاتھ پھیرنا، دون ہے، نیچے ہیں، کس چیز سے؟ اس چیز کی التزامی ہی، اس معاملے کا واقع میں مردد ہونا، مباشر اور منوی کے درمیان مردد ہونے کا ملتزم ہونا اس قدر صعب ہے، مشکل ہے کہ خرط القطات اس سے نیچے ہے، یہ معنی مقصود ہے۔ شیخ اعظم کی یہ تعبیر ولایت فقی میں بھی یہ تعبیر آئے گی۔ وہاں پر ایک خاص مورد میں شیخ اعظم نے کہا کہ مثلا اس طریقے سے اس مسئلے کو ثابت کرنا، ثابت ہونے کا ملتزم ہونا، گویا اس قدر مشکل ہے کہ خرط القطات دونہ خرط القطات، خرط القطات اس سے نیچے ہے، دون یعنی پست ہے، یعنی کم ہے۔ آسان ہے میرے لیے ہاتھ پھیرنا کانٹے دار درخت کے اوپر، درخت پر اور پودے پر، لیکن اس چیز کا ملتزم ہونا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ضرب المثل کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ تو واقع میں معاملے کو مردد کرنا بائع فضولی یا مشتری فضولی جو کہ مباشر ہے، اور والمنوی اور جس کے لیے نیت کی ہے، اس کے درمیان واقع کو متردد کرنا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ بلکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ جو ہے معاملہ واقع میں مردد ہوتا ہے بین مالک الاصلی وبین من وقع له العقد، یہ عبارت پہلے، وبین من وقع له العقد۔ بھلے خوب، اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِن تنزیل العبارہ بھلے علی الوقوع للمباشر ظاہراً، لیکن ممکن ہے کہ جو ہے علامہ ہلی کی عبارت کو ہم نازل کریں، کس پر؟ وقوع پر نازل کریں، لیکن مباشر کے لیے ظاہراً، ظاہری طور پر، نہیں کہ واقعاً، نہ کہیں کہ جو ہے مباشر کے لیے، فضولی کے لیے واقعاً معاملہ واقع ہوتا ہے، یوں نہ کہے، بلکہ ظاہراً واقع ہوتا ہے۔ اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبارت، اس پر ہم جو ہے تعویل توجیہ کریں، لیکن کہتے ہیں کہ لیکنہ بعید، علامہ کی عبارت کو وقوع معاملہ ظاہراً للمباشر، یعنی مردد بین المباشر والمنوی ظاہراً، یہ بہت بعید ہے۔ اس لیے کہ علامہ کی عبارت میں کیا بیان ہوا؟ وہاں پر ہم نے کہا کہ جو ہے یہ عبارت گزر گئی، ظاہرہ الاتفاق علی وقوع الشراء مع الرد للمشتری واقعاً مشتری کے لیے ہی واقع ہوگا، یہ ظاہر عبارت ہے۔ وہ واقعاً کیوں؟ میں نے عرض کیا، وہاں پر پھر تکرار کر رہا ہوں کہ قرینہ مقابلہ کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر غیر اجازت دے دیں تو ہم نے کیا کہا؟ غیر کے لیے واقعاً معاملہ واقع ہوتا ہے، اگر غیر رد کریں تو نفذ عن المباشر، یہ نفذ عن المباشر بھی واقعاً ہونا چاہیے چونکہ مد مقابل ہے، اور اس کی طرف یشعر به تعلیل لأنه تصرف فی ذمتی لا فی مال الغیر، یہ علت بھی اس کا اشعار ہے کہ جو ہے یہ علت بیان ہو رہی ہے کہ جو ہے واقعاً ہی مباشر کے لیے واقع ہوگا۔ تو لہٰذا علامہ کی عبارت کو ظاہراً پر جو ہے، یعنی وقوع معاملہ للمباشر، ظاہراً پر حمل کرنا مشکل ہے۔ اسی عبارت کے ساتھ جو ہے امر اول سے ہم فارغ ہوئے، اور جو کہ انتہائی مشکل ایک امر شمار ہوتا ہے یہ بحث فضولی میں،
اور انشاءاللہ تعالی امر ثانی میں آنے والے درس میں جو کہ دوسرا امر ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو امر جو بیان ہو رہے ہیں، امران بقیہ امران، ان دو امروں کا تعلق کل باب فضولی سے ہے، نہیں کہ فضولی کے مسئلے ثالثہ کے ساتھ مربوط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔